بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کی حمد ہے، ثنا ہے. اور ہم نے کل بات کی قدرت کا حسین شاہکار پہاڑ. کل ہم نے جانا کہ کیسا عجب معاملہ ہے کہ یہ پہاڑ جو آسمانوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ جتنا زمین کے اوپر ہے اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں. کل ہم نے جانا کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہو زمین پر تو زمین ڈگمگا جائے. حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. کل ہم نے جانا کہ یہ پہاڑ بنتے کیسے ہیں. آج ذرا قدرت کے اس حسین شاہکار کی کچھ اور چیزیں دیکھیں، اور اگین پھر اس کا رب بھی جوڑیں گے. قرآن اور سائنس سیگمنٹ ہے نا، کہ کس طریقے سے جو ماڈرن ریسرچز پہاڑوں کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہیں، کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین حجاز پر آج سے 1400 سال پہلے وہ باتیں بتا دی تھیں. آگے بڑھاتے ہیں. داستان پہاڑ، قدرت کا حسین شاہکار پہاڑ. اب ذرا آج بارش اور پانی کی کہانی کو پہاڑوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ بارش اور پہاڑ اور پانی، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیسے؟ عرض کرتے ہیں ایسے کہ جب بادل سفر کرتے ہوئے پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں. پہاڑ کی خاص اونچائی ہوتی ہے، ظاہر ہے. کل ہم نے یہ بھی جانا انسان نے پوری ترقی کرنے کے بعد جو سب سے بڑا اسٹرکچر بنایا ہے برج خلیفہ، وہ یہ ہے. مثال کے طور پہ 1 کلومیٹر سے کم اللہ تعالیٰ کا جو اسٹرکچر ہے، کروڑوں سالوں تک رہے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ وہ یہ ہے 9 کلومیٹر. تو بارشوں اور بادلوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جب بادل سفر کرتے پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ اچانک اوپر اٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں بادل اور اوپر اٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھنڈے ہوتے ہیں، اوپر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. جب یہ سارے کا سارا عمل ہوتا ہے، جب بادل سفر کرتے ہوئے پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں، اوپر اٹھتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اس عمل کے نتیجے میں بارشوں کا آغاز ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے. تو یعنی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسی لیے اکثر پہاڑوں کے ارد گرد کے جو علاقے ہوتے ہیں وہ بارانی علاقے ہوتے ہیں. وہاں پر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں پہاڑوں کے ارد گرد کے علاقوں میں. کیوں؟ اور اسی لیے دنیا کے کئی سرسبز علاقے پہاڑوں کے قریب آباد ہیں. لیکن ایک کمال ہے کہ پہاڑوں کا کام بارش برسانا ہی نہیں ہے، صرف بارش برسانا حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. یہ پہاڑ انہی بارشوں کو سنبھالتے بھی ہیں. پہاڑ بارشوں کو جی ہاں سٹوریج ٹینکس کہہ لیں، سٹوریج پوائنٹس کہہ لیں. کیا مطلب؟ بھئی پہاڑ آسمان سے آنے والے پانی کو سنبھالتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی میں تبدیل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ بھئی ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑ کے جو اوپر کے حصے، ان پہاڑوں پہ بھی اگر آپ دیکھیں، پہاڑوں کے اوپر کے حصے پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے، نچلے والے حصے میں برف نہیں جمی ہوئی ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف اوپر کے حصے پر برف باری ہوتی ہے، نیچے نہیں ہوتی کیا؟ نہیں. تو پھر اوپر کے حصے میں ہم کہتے ہیں نا برف پوش پہاڑ. ہم کھڑے ہوتے ہیں زمین سے اور دیکھتے ہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر برف ہے، نیچے نہیں ہوتی. تو کیا صرف اوپر برف باری ہوئی ہوتی؟ نہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنا اوپر جاتے ہیں سردی اتنی بڑھتی جاتی ہے. پہاڑ ایک ہی ہے، بارش بھی برسی ہے. نیچے والے حصے میں سردی کم ہے تو بارش کا پانی بہہ گیا ہے. اوپر والے حصے میں شدید سردی ہے، پانی جم گیا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ وہی جو پانی جم گیا ہے یعنی کہ برف ہو گیا ہے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جم کر رہ جاتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے. گرمیوں کی دھوپ، موسموں کی تبدیلی اس برف کو پانی میں بدلتی ہے، جو پہلے چشموں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہی پانی ندیوں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہی پانی ہے جو دریاؤں تک جا پہنچتا ہے. اب وہی پانی ہے جس کا بہاؤ پورے نظام کو چلاتا ہے. اب وہی پانی ہے جو کہ کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. اب وہی پانی ہے جو کہ شہروں کو پانی دیتا ہے. اب وہی پانی ہے جو کہ جنگلات کو زندہ رکھتا ہے. اب وہی پانی ہے جو کہ زندگی کو رواں رکھتا ہے. حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے.
اب سنیے، اگر یہ برف جو کہ اوپر جمی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ پگھلی اور آہستہ آہستہ پانی کی صورت میں آئی، اگر یہ برف ایک ہی وقت میں ساری کی ساری برف پگھل جائے اور سارا پانی نیچے آ جائے، زمین پر سیلاب آ جائے گا. حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. اگلی صورتحال سنیں، اگر یہ برف جو اوپر ہے یہ بالکل نہ پگھلے اور زمین پر آئے ہی نہ اور اوپر ہی رہ جائے، زمین پر قحط آ جائے گا. حادثہ نہیں ہے، ایک ایک چیز ڈیزائنڈ ہے، پلانڈ ہے. یہ ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا تو یوں ہوگا. یہ اسی کو نظام کہتے ہیں نا. یہی ہے نا نظام ہستی. اگر میں آج کھڑے رہ کر کہوں کہ یہ ایک ٹرانسمیشن ہے، یہ ایسے ہی چل رہی ہے، یہ سارا ایسے ہی چل رہا ہے، تو کوئی بھی انسان کہے گا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نظام ہستی کیسے چل رہا ہے؟ چلا رہا ہے نا کوئی نظام ہستی، وہی خدا ہے اس کے یہ اہتمام سارے. اور اس سارے نظام کا انکشاف سائنس آج کر رہی ہے. سائنس آج بتا رہی ہے کہ سائنس کو آج پتہ چل رہا ہے کہ پہاڑوں اور پانیوں کا تو براہ راست تعلق ہے. سن لیا آپ نے؟ اب ذرا رکیے اور اب آگے چلیے اور اب اگلی آیت سنیے اور اب حیران ہو جائیے. یہ بات 1400 سال پہلے کی ہے. تب کوئی آلات نہیں تھے، تب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تب کوئی اس طرح کے ریسورسز نہیں تھے. تب کیا کہا ہے؟ آج سائنس بتا رہی ہے پہاڑوں اور پانیوں کا تعلق. اب دیکھیے سورہ مرسلات اور سنیے آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ترجمہ سنیے. اور زمین پہ اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے. ہم نے زمین میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. یہ 1400 سال پہلے کون کیسے بتا رہا ہے کہ پہاڑوں سے میٹھا پانی بنتا ہے، پہاڑ میٹھے پانی کا سورس ہوتے ہیں؟ یہ 1400 سال پہلے کیسے بتا رہے ہیں؟ جب ایک ہستی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. اور ویسے یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا کہ پہاڑ ایک طرف یہ منظر پیدا کر دیتے ہیں کہ بارش ہے، ہریالی ہے، یہی پہاڑ دوسری طرف دوسرا منظر پیدا کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ سنیے. ہم نے عرض کیا بادل سفر کر رہے ہوتے ہیں، پہاڑ سے ٹکراتے ہیں، اوپر اٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، برس جاتے ہیں. اب یہی برسے ہوئے بادل آگے چلتے ہیں. اب ان میں پانی کم رہ جاتا ہے چونکہ پانی برس چکا ہوتا ہے. اب یہ بادل نیچے اترتے ہیں، نیچے ٹھنڈ بھی کم ہوتی ہے، نیچے ہوا گرم ہوتی ہے، نیچے بارش نہیں ہوتی اور ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے. اسی وجہ سے دنیا میں کئی صحرا پہاڑوں کے بالکل پاس ہوتے ہیں. یعنی عجیب ہے، آج بھی ہمالیہ کے پہاڑی سلسلہ ہے، ہمالیہ کے جنوب میں شدید بارش ہوتی ہے، ہمالیہ کا شمال خشک ہے. آج بھی انڈیز کی ایک طرف بارش ہے اور دوسری طرف دنیا کا خشک ترین صحرا ہے. یعنی وہی پہاڑ ہے، ایک طرف ہریالی ہے، ایک طرف خشکی ہے. کون ہے جو پہاڑوں کا یہ نظام چلا رہا ہے؟ وہی خدا ہے. اور سنیے اس نظام قدرت کے بارے میں. آپ جانتے ہیں یہی پہاڑ ہمیں موسموں سے بھی بچاتے ہیں، یہی پہاڑ موسموں سے بچاتے ہیں. یہ پہاڑ نہ ہوتے موسم بہت بے رحم ہوتے، کہیں ناقابل برداشت گرمی ہوتی، کہیں خوفناک سردی ہوتی. اس لیے کہ پہاڑ گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کے راستوں کو روکتے ہیں، انہیں موڑتے ہیں یا ان کو آہستہ کر دیتے ہیں. بس آپ یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے کیے ہوئے سیکیورٹی گارڈز ہیں جو خاموشی سے اپنا فرض نبھا رہے ہیں. صرف منظر نہیں ہے، نظام ہے اور نظام کو کوئی چلانے والا ہوتا ہے. ایک اور بات پہ غور کریں، دور سے ہمیں اکثر پہاڑ ایک ہی رنگ کے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قریب جا کر دیکھتے ہیں تو انہی پہاڑوں میں آپ کو الگ الگ رنگ دکھائی دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک پہاڑ ہے اس کے اتنے رنگ ہیں. آپ کو انہی پہاڑوں کی چٹانوں میں سفید نظر آتا ہے، آپ کو انہی پہاڑوں کی چٹانوں میں کبھی سرخ نظر آتا ہے، کبھی بھورا نظر آتا ہے، کبھی گہرے سیاہ رنگ کی دھاریاں نظر آتی ہیں، رنگ برنگے پہاڑ نظر آتے ہیں. یہ جو الگ الگ رنگ کے پہاڑ ہیں یہ صرف بیوٹی نہیں ہے، یہ صرف خوبصورتی نہیں ہے،
بلکہ ریسرچز یہ بتاتی ہے کہ پہاڑوں میں جہاں لوہا زیادہ ہوتا ہے، اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک الگ الگ یہ پہاڑ ہیں، الگ الگ رنگ ہے اس کے، کیوں ہے ایسا؟ جہاں لوہا زیادہ ہے وہاں چٹانیں سرخی مائل یا سیاہ ہو گئی ہیں، جہاں چونا یا نمکیات زیادہ ہیں، نمکیات زیادہ ہیں، وہاں سفید رنگ زیادہ ہو گیا ہے۔ الگ الگ منرلز ہیں، اس کے پہاڑوں کے الگ الگ کلرز ہیں۔ سائنس آج ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پہاڑوں کے الگ الگ کلرز کی وجہ ان کے اندر پائے جانے والے الگ الگ اجزاء ہیں۔ پھر آئیے 1400 سال پہلے چلیں، پھر قرآن کریم کی طرف چلیں اور پھر قرآن کریم کے اس سورہ کی طرف آئیں۔ یہ سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 27، اور اس آیت کا آپ ترجمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اور پہاڑوں میں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح کے پھل نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اب آگے سنیے، پہاڑوں میں بھی سفید، پہاڑوں میں بھی سرخ، پہاڑوں میں بھی گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کون سا معاملہ ہے کہ 1400 سال پہلے پہاڑوں کی رنگت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ان میں سے کچھ بھی حادثہ نہیں ہے، سب منصوبہ ہے، کچھ بھی منظر نہیں ہے، صرف نظام ہے۔ قدرت کا حسین شاہکار پہاڑ اور اس کے حوالے سے ان گنت، انہی پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ان گنت راز، ان سے پردہ اٹھانے کا سلسلہ اس سیگمنٹ میں جاری ہے۔ کل پھر حاضر ہوتے ہیں۔